کبھی کبھی ملتی ہے ایسی ویڈیو، اس بیان کو لاسٹ تک ضرور سننا۔ اور یہ اماں بیٹیوں کو سجا کے لے جا رہی ہے شادیوں میں، چلو دعوت ہو گئی ہے، ولیمے کی دعوت، 4 بجے سے پریس رگڑی جا رہی ہے۔ ہاں کوئی بات نہیں، ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، میری طرف توجہ رکھو، سمجھے؟ 4 بجے سے پریس شروع ہو رہی ہیں، بالوں کے بھی وہ آ گئے، پتہ نہیں کون کون سی ہوائیں آ گئی، ٹیڑے بھیڑے لنگڑے لولے جتنے تھے صاحب، وہ ایسے حال۔ یہ صرف تم نے دین سے دور کر دیا۔ کیا بیٹی کو سیدہ فاطمہ کی زندگی نہیں پڑھوا سکتے ہو؟ آج مسلمانوں کی بیٹی، کل وہ دن تھا، ان بزرگوں سے پوچھو، یہ بیٹھے، ان کی بیٹی، بیٹا ایک چائے انہیں بھی دے دی، بابو چائے انہیں بزرگوں کو بھی دے دیو۔ ہاں میری طرف توجہ رکھو، وہ بزرگ ہیں عمر کا لحاظ کرتے ہوئے، سمجھے، اس لیے میں نے چائے دلوا دی۔ یہ مت سوچنا آپ میرے دشمن ہو، تمہیں میں اپنی چاہت پلا رہا ہوں۔ یہ ماں اپنی بیٹی کو کہتی نہیں 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 نہیں، بال ایسے کر، ابھی اچھی نہیں لگ رہی۔ وہ شیشے پہ کھڑے ہو کر کے نا پورا جسم بڑے والے شیشے پہ دیکھ رہی ہے، سر سے لے کے پاؤں تک، کبھی پیچھے سے گھومے گی، کبھی آگے سے گھومے گی، اور پھر کپڑے سنبھالے گی کئی مرتبہ۔ اور اگر ایک مرتبہ اگر فوٹو کھنچ گیا ان کپڑوں میں تو پھر دوبارہ وہ کپڑے ناجائز، دوسرے کپڑوں میں فوٹو کھینچے گا۔ کتنی فضول خرچی! اور یہیں تک نہیں ہے پیارے، اس ماں کو پتہ نہیں ہے میری بیٹی زینے کی آڑ میں کھڑے ہو کے کس سے بات کر رہی ہے؟ بولو، یہ جو آدھے گھنٹے سے اٹھلا کر کے گھوم کے چہرے پہ جو اس کے مسکراہٹ ہے، کبھی ٹھٹا مار رہی ہے، کبھی سوکھ جائے، کبھی خوش ہو رہی ہے، سمجھے، زینے پہ کھڑے ہو کے آدھا گھنٹہ بات کر رہی، اس اماں کو پتہ نہیں؟ اگر پتہ نہیں ہے تو لگ رہا ہے یہ پاگل ہے۔ چلو باپ تم دکان پہ چلے گئے، گیریج پہ چلے گئے، کہیں بھی کام پہ چلے گئے، ماں کو پتہ نہیں کیا؟ پھر تم ماں کیوں بنی ہے؟ بس دھڑا پڑ بچے پیدا کر دو بس، ماں کی ذمہ داری نہیں کیا اس ماں کو پتہ نہیں ہے میری بیٹی چھت پہ آدھے گھنٹے سے ایئر فون کان پہ لگا کر کے کیا کر رہی ہے؟ بال کھولے ایسا لگتا ہے جیسے سن 2023 کے سارے بھوت ادھر ہی آ گئے۔ وہ بال کھولے، میں نے خود کبھی جلدی تقریر کر کے حضرت کے کہیں سے آ گیا، رات کے 12 بجے 12 لڑکیاں روڈ پہ گھومتی ہوئی، وہی چلکنے کپڑے پہن کر کے، وہی فیشنیلے کپڑے پہن کر کے۔ یہ تمہاری اور ہماری اس آبادی کی بات ہے، اپنی آنکھ سے دیکھو ہو، بولو کہ تم نے نہیں دیکھا؟ کتنی لڑکیاں ایسی ہیں، کتنی عورتیں ایسی ہیں جو آپس میں مذاق کرتی پھر رہی ہے، گھومتی پھر رہی ہے، رات کے 12 بج گئے، 11 بج گئے، روڈ پہ یہ میرج ہال سے آ رہی ہے۔ شادی خانہ ہے یا یہاں پہ بے حیائی کا اڈا بنا؟ تم بتاؤ، شادی خانہ ہے یا بے حیائی کا اڈا بنا دیا؟ وہیں پہ اگر لڑکیوں والا مدرسہ اگر تمہارے یہاں ہو، یا جعفر پور میں علامہ فضیل احمد صاحب نے بتایا بنایا، مگر پیارے وہاں کی تربیت یافتہ لڑکی ہو تو وہ کبھی اپنا گلا نہیں دکھائے گی، کبھی اپنے بال یہاں تک لٹکا کر کے مذاق کرتی ہوئی، فیشن دکھاتی ہوئی، اپنے جسم کو حرکتیں کرتی ہوئی کبھی روڈ پہ نہیں چلے گی، اس لیے اسے معلوم ہے نبی کا فرمان ہے، عورت کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز جو ہے اس کا سونا چاندی نہیں ہے، اس کا روپیہ نہیں ہے، عورت کے پاس، لڑکی کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کے پاس اس کی شرم و حیا، غیرت اور پردہ ہے۔ وہ کر لیتے ہیں شادی والے اتنا بڑا ویڈیو، وہ کاندھے پہ رکھ کے پھر مشین یوں ایسے کر کے اتروا دی اس ویڈیو نے، اچھی پاکیزہ عورتوں کے بھی دوپٹے، کیونکہ اس کا فوٹو آنا۔ اب ادھر بے حیا
ایسے ٹیڑھی ہو کے کھجوا رہی ہے, پوز دے رہی ہے ایسے ٹیڑھی ہو کر کے مت. اب وہ بیچاری سیدھی سادھی وہ کیا کرے, وہ بھی دوپٹہ ہٹا لے اور اس پہ لیٹ لگی ہوئی ہے یا کاندھے پہ لیے ہوئے گھوم رہا. اچھے اچھے گھرانے کی بچیوں کو آدھا آدھا ننگا کرا دیا صرف تمہارے فضول خرچی. میرج ہال میں شادی کو کیا سستا نہیں کر سکتے ہو, ہلکا نہیں کر سکتے ہو؟ جو برائیوں کا جنم لیا جا رہا ہے, اگر باپ بھی وہی پہ, بھائی بھی وہی پہ, اور ایک کچھ نہ لفنگے لڑکے, تم بھی تو سن لو, جو لفنگے لڑکے نا یہ بھی ایسا گھوم رہا جیسے وہ بورانا کتا نہیں ہوتا, بورانا کتا وہ زبان نکال کے پھائیں 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 پھائیں, مطلب اس بورانے کو پتہ ہی نہیں ہے. میری بہن سامنے کھڑی ہے, اماں سامنے کھڑی ہے, چچی سامنے کھڑی ہے, تائی سامنے کھڑی ہے, باس پوری دنیا سے الگ ہے. کنگا لگا لیا, کنگا جیسے بورانے کتے نا, کنگا لگا لیا اس چکر میں کسی سے کونی لگ جائے, کسی کے ٹکر لگ جائے, کسی کی نظروں سے نظریں مل جائیں, فون نمبر مل جائے, بات چیت شروع ہو جائے. ارے ڈوب کے نہیں مرا گیا, تیرے گھر میں بھی بہن بیٹیاں, عزت کرنا سیکھو, عزت. اور اماں بنا, اور یہ خاص کر کے ماں, یہ سمجھ لے میری بات, خاص کر کے ماں, اگر 3 بیٹیاں ہیں تو تینوں کو یہ ماں سجاتی ہے. جیسے ناچنے والی عورتیں ان جیسے کپڑے پہنا کر کے, میک اپ کرا کر کے, سجا کر کے یہ ماں خود لے کے جاتی ہے, اس لیے تاکہ میری بیٹی کے رشتے آ جائے. ارے تو نے ان کو اتنا سجایا, اتنا بے حیا بنایا کہ نچانے کے لیے لے جا رہی ہے, بول ان کے جسم کو بیچنے کے لیے لے جا رہی ہے. ارے ماں تو کیسی ماں ہے, اور باپ تو کیسا بے حیا باپ ہے. اللہ اللہ پیارو, مجھے حدیث یاد آنے لگی, علماء یہاں پر جلوہ کرا, ذرا کرری حدیث سن لیو. میں ان لڑکیوں کو نہیں, ان بیویوں کو نہیں, صرف اماں اور باپ کو, ان کے لیے حدیث پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں. دل کی تختی پہ نوٹ کر لینا, اگر موبائل میں ہو تو بار بار یہ حدیث سننا. اب ذرا حدیث سنو. قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, لا يدخلون الجنة على قل والدي والديوث ورجلة النساء. میں نے حدیث پڑھ دی تاکہ سب کی سمجھ میں آ جائے. ترجمہ سن لو پیارے ماں باپ, تم بھی تو سن لو. نبی فرماتے ہیں 3 لوگ ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جا سکتے. اگر نبی جسے روک دے کہ تمہاری نمازیں تمہیں جنت میں نہیں لے جا سکتی, اگر نبی جسے منع کر دے تو اس کا حج بھی اسے نہیں لے جا سکتا, اگر نبی جسے منع کر دے اس کا پیر نہیں لے جا سکتا, کوئی مولوی مفتی نہیں لے جا سکتا. بولو بات غلط ہو تو بولو. اگر نبی جس کے لیے منع فرما دے تو کوئی مائی کا لال اسے جنت میں نہیں لے جا سکتا. یہ نبی فرماتے لا يدخلون الجنہ, 3 لوگ ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے. ہے کون ذرا سن لو پیارے. نمبر 1 ماں باپ کا ستانے والا, ماں باپ کو تکلیف دینے والا, ماں باپ کو تڑپانے والا, ماں باپ کا نافرمان جنت میں نہیں جائے گا. نمبر 2 دیوس, اور دیوس جنت میں نہیں جائے گا. دیوس کون ہے؟ دیوس وہ ماں باپ ہے جن کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہو, جن کی بیٹیاں فیشنیلے کپڑے پہن رہی ہو, جن کی بیٹیاں موبائلوں پہ چیٹنگ اور باتیں کر کے اسلام کو داغ داغ کر رہی ہو, جن کی بیٹیوں نے بے حیا جیسا لباس پہن لیا, غیر لڑکوں سے باتیں کر رہی ہو. نبی فرماتے وہ ماں باپ دیوس دیوس ہے. اور پیارے ذرا سن لو, آقا فرماتے دیوس جنت میں نہیں جائے گا. اب خیر مناؤ, نعرے تو ہم نے بہت لگا لیے. میں بھی اگر چاہوں ہر 2 منٹ پہ 3 منٹ پہ ایسی باتیں نا فضیلت کی سنا سنا کر سنا تم کدا دوں اور نوٹوں کے بھی چکٹے لگ جائیں, مگر چاہتا یہ ہوں جو اندر نا خراش ہیں یہ ختم ہو جائیں.
समझ में आ रही बात। माफ करना, अगर ज्यादा बात ओपन हो जाए तो मैं किसी की बहन बेटी का दुश्मन नहीं हूं, इस्लामी रिश्ते से वो मेरी भी बहन है। समझ में आ गया, इस्लामी रिश्ते की वो मेरी भी बहन है। अल्लाह बरकतें फरमाए। समझ में आ रही बात। ये किसके लिए हदीस है यार? ये माँ बाप के लिए। आज हमने अपनी बेटी को बेहया बना दिया, और अच्छा माँ की जिम्मेदारी नहीं है। नबी फरमाते हैं उतलुबुल इल्म मिनल मादी इलल्लाह, इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र तक। सबसे पहला मदरसा माँ की गोद। ऐसे ही बयान सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।